وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على ہدایتهم۔ اس جماعت میں جو اہل سنہ والجماعہ کی جماعت ہے، جو خالص دین کو تھامنے والے ہیں، ان میں صدیقین ہیں، ان میں شہداء ہیں اور صالحین ہیں، ومنہم اعلام الہدیٰ، اور ان میں ہدایت کے بڑے بڑے اونچے نام ہیں پہاڑوں جیسے، ومصابیح الدجا، اور تاریکیوں کے چراغ ہیں جو تاریکی اور تاریک دور میں اور تاریک مقام پر روشنی پیدا کرنے والے اور صحیح راستہ دکھانے والے ہیں، اولو المناقب الماثورہ، جو کہ بڑے عمدہ مناقب والے ہیں، فضائل والے ہیں، والفضائل المذکورہ، ایسے فضائل جو مذکور ہیں کتاب و سنت میں اس سے متمسک ہیں، وفیہم الابدال، ان میں ابدال بھی ہیں، ابدال صالحین، متبعین، اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کرنے والے۔ اور بعض علماء نے ابدال کا معنی چونکہ بدل سے ہے، ابدال کا معنی یہ کیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو امت کے لیے ایک روشنی کا چراغ ہے اور مصلح ہے، وہ اگر فوت ہو جائے، چلا جائے، تو اللہ اس کی جگہ دوسرا لے آتا ہے، اس لیے اس کو ابدال بولتے ہیں، بدل سے ہے کہ اس کے بدلے دوسرا اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ ایسا شخص جو ایک روشنی کا مینار ہے اور ہدایت کا اونچا پہاڑ، اونچی چوٹی ہے، اس کے چلے جانے پر، فوت ہونے پر اللہ رب العزت دوسری شخصیت کو لے آتا ہے، اس لیے اس کو ابدال کہتے ہیں۔ وفیم ائمۃ الدین، ان میں دین کے امام بھی ہیں، الذین اجمع المسلمون علی ہدایتہم، جن کے ہدایت پر قائم ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے زرعی یہ قواعد ہیں اور وضاحت کی ضرورت ہے کہ ہم ان پر لمبی بات کریں۔ ہم نے ترجمے پر اکتفا کیا، آپ ان پر غور کریں، علماء کے ساتھ ان کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ یہ زرعی قواعد آپ پر روشن اور واضح ہوں۔ والتوفیق بإذن الله تعالى۔ جی۔ وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ اور اہل سنہ والجماعہ ہی طائفہ منصورہ ہیں۔ یہ مختلف نام ہے نا، فرقہ ناجیہ، نجات پانے والے، کلہم فی النار الا واحدہ، یا پھر طائفہ منصورہ جیسا کہ ظاہرین یا منصورین کہا گیا انہیں۔ تو فرمایا کہ اہل سنہ والجماعہ ہی طائفہ منصورہ ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، کہ ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت، ایک طائفہ، ایک گروہ حق پر رہے گا اور ظاہرین غالب رہیں گے۔ لا یضرهم من خالفهم، ان کی مخالفت کرنے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ولا من خذلهم، یا وہ لوگ جو ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، حتی تقوم الساعہ، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ طائفہ منصورہ ہی اہل سنہ والجماعہ ہے، جن کا تمیز یہ کہ وہ ظاہرین ہیں، وہ غالبین ہیں۔ غلبے سے مراد ہم نے بتایا تھا، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ غلبے سے مراد غلبہ حجت، دلیل کا غلبہ اور علم و معرفت کا غلبہ۔ ان کی حجت ایسی قوی ہوگی کہ کوئی دنیا کی طاقت ان پر غالب نہیں آ سکے گی۔ امام شافعی کا قول ہے: من طلب الحدیث فقد قویت حجتہ، جو حدیث کا طالب ہے، حدیث پڑھنے والا، اس کی حجت سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس پر کسی کی حجت غالب نہیں آ سکتی۔ تو اس سے مراد دلیل کا غلبہ اور حجت کا غلبہ جو اس جماعت کا تمیز ہے، اور یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ جی۔ فنسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ احسنت۔ فنسأل الله أن يجعلنا منهم، اللہ سے یہ سوال اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اہل سنہ والجماعہ یا طائفہ منصورہ یا فرقہ ناجیہ میں شامل فرما دے۔ واللہ یضیغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے، دلوں میں کجی پیدا نہ کرے، بعد اذ ہدانا، ہدایت دینے کے بعد، جبکہ ہمیں ہدایت عطا فرما دی اور اس صافی منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں قائم رکھے۔ اس ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرے، اور یہ دعا بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ ام المومنین نے پوچھا کہ آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟
فرمایا کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے اور جس طرف چاہے پھیر دے۔ اس لیے یہ دعا بڑی اہم اور ضروری ہے کہ یا اللہ ہمیں طائفہ منصورہ اہل سنہ والجماعہ اور اس طائفہ حقہ میں شامل فرما دے، اور ہدایت دینے کے بعد دلوں کو کجی نہ دینا، ٹیڑھا نہ کر دینا اور گمراہ نہ کر دینا۔ وَإِن يَهْبَ لَنَا مِن لَّدُنْهُ رَحْمَةً، اور اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما دے، کیونکہ رحمت ہی وہ آخری سہارا ہے جس پر کامیابی ممکن۔ لَن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ، کوئی شخص اپنے عمل پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، تو رحمت کے بغیر جنت کا داخلہ ناممکن ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال ہے۔ انہ هو الوہاب، بے شک وہ عطا فرمانے والا، عطیات دینے والا، بڑی فراخی کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ ہر شے پر قادر ہے۔ واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ بارک اللہ فیکم، فتح اللہ علیکم العلم والعمل۔ اللہ کی توفیق سے صالحات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح منہج پر قائم رکھے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، علم نافع سے ہمارے سینوں کو بھر دے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں پروگرام کے آخر میں دوبارہ شکریہ ادا کروں گا اور دعائے خیر انشاءاللہ ہمیشہ کرتا ہی رہوں گا۔ اور یہ مرکز الفرقان کی نگرانی میں یہ پروگرام الحمدللہ ہوا۔ شیخ عبداللہ عبدالحمید السعدی حافظہ اللہ تعالیٰ ورعاہ، اللہ ان کا سایہ تار دیر قائم رکھے، اور ان کی جو تجربات ہیں، جو ان کا علم اور عمل ہے، اللہ تعالیٰ ان سے سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جو مرکز کی جہود ہیں اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اور اللہ اس میں اضافہ کرے، ترقی ہو اس میں، آپ ساتھ چلیں تاکہ یہ جہود قائم رہیں، اور جو بھی تعلیم کا سلسلہ علم نافع کا اللہ اس کو قائم رکھے۔ مظفر بھائی اور پھر عامر بھائی جنہوں نے ہمارے اس سفر کو بڑا آسان سے آسان بنایا اور سہولتیں بھی الحمدللہ باہم پہنچائیں، سب ہماری دعا کے مستحق ہیں۔ اور ہمارے یہ عزیز بلال بہت عمدہ انہوں نے قرات کی، بہت ہی عمدہ، بڑا متاثر ہوا۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ موفق ہو، اللہ مزید فزد، اللہ تعالیٰ اور اس میں اضافہ کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ علم نافع سے محبت اور عقیدے کا اہتمام انتہائی ہمارے لیے ایک خوش آئند حوصلہ افزا چیز ہے۔ اللہ اس کو قائم رکھے اور یہ علمی دورے ہوتے رہیں تاکہ عوام الناس کے لیے ایک فائدہ کا سلسلہ جاری رہے۔ بالتوفیق بإذن اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔